ہمارا معاشرہ کہاں سے ٹوٹا, وائرس کہاں سے آیا؟ اب سمجھ آتی ہے یہ قدم قدم پہ مسنون اعمال کیوں ہیں. میری طرف دیکھتے رہیے, نہیں دیکھیں گے تو اونگ جائیں گے. یہ قدم قدم پہ مسنون اعمال کیوں ہیں؟ یہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے, یہ کھانا کھانے کی دعا ہے, یہ کھانا کھانے کے بعد کی دعا ہے, یہ چھوٹے چھوٹے بول ہیں. کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ, یہ بھی دعا ہے, مکمل دعا ہے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین, یہ بھی مکمل دعا ہے. اللہم اطعمنا اطعمنی واسقنا سقانی, یہ بھی دعا ہے. لیکن الحمدللہ مکمل دعا ہے. اگر کسی کو دعا نہیں آتی, الحمدللہ پڑھ رہا, تو اس نے مکمل دعا پڑھ لی. کیوں؟ بیت الخلاء جانے سے پہلے دعا پڑھ. کہیں اندر چھپے ہوئے وائرس جن اور جننیوں کی شکل میں تجھے ڈس نہ چاہے, تجھے متاثر نہ کر جائے. بیت الخلاء سے میں جا رہا, مجبور ہے تو اپنا سطر کھولے گا, ننگا ہوئے بغیر کوئی گزارا نہیں. لیکن وہاں جہاں تو اپنے آپ کو چھپاتا ہے, ان آنکھوں سے نہیں چھپا سکتا جن آنکھوں کو تو نہیں دیکھ رہا. جن آنکھوں کو تو دیکھ رہا ان سے تو چھپا لیا, چار دیواری میں, کسی جھاڑی میں, کسی اولے اور اوٹ میں, کسی مضبوط ٹوائلٹ کے دروازے میں, پر ان آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں چھپا سکا جو آنکھیں تجھے دیکھ رہی ہیں. اور غیب کے دیکھنے والے نے یہ تصدیق کی ہے, اور غیب کے دیکھنے والے اللہ نے جن کو اپنے غیبی علوم عطا فرمائے, اللہ نے جن کو غیبی علوم اور غیبی آنکھیں عطا فرمائی, اللہ نے جن کی آنکھیں کھلی رکھی, اور وہ جو پیچھے سے بھی دیکھ لیتے ہیں تھے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو آنکھیں سے بھی دیکھ لیتے تھے, جن کو اللہ نے اپنی کائنات کا نظام عطا فرمایا, انہوں نے فرمایا ہے کہ خیال کرنا تیرا ٹائلوں سے سجا ہوا ٹوائلٹ ہو یا بہت بڑا لگژری 20-30-40 لاکھ روپے اس پہ لگا ہوا ہو, یا ایک گندی نالی والا ہو, پر کہانی ہر جگہ ایک ہے, داستان ہر جگہ ایک ہے, مسئلہ ہر جگہ ایک ہے. وہ یہ ہے کچھ گندی آنکھیں ہیں جو تجھے دیکھ رہی ہیں, جو تجھے ڈس رہی ہیں, اور کچھ گندی آنکھیں ہیں جو تیری شرمگاہوں کو بھی اور تجھے بھی اور تیرے اندر کے نظام کو بھی متاثر کر رہی ہیں. کچھ گندی مکروہ آنکھیں ہیں, وہ تجھے متاثر کر رہی ہیں. غیب کی خبریں دینے والے میرے حبیب نے, غیب کی خبریں دینے والے میرے مدینے والے کملی والے نے یہ بات فرمائی ہے. ہمیں قدم قدم میں جو حفاظت کا نظام دیا گیا, ہمیں قدم قدم میں جو حفاظت کی ترتیب دی گئی, وہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے, ہماری نسلوں کے لیے برکت ہی برکت ہے, ہماری نسلوں کے لیے عافیت ہی عافیت ہے. یہ قدم قدم پہ جو ہمیں دیا گیا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی کیوں دیا گیا. اب سمجھ آتی ہے اس لیے دیا گیا. ہمارا پل پل تاکہ سکون سے گزرے, ہمارا پل پل عافیت سے گزرے, پل پل عافیت سے گزرے. میرے مدینے والے کی پتہ چاہت کیا تھی؟ ہسپتالیں نہ بنے. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ حکیم نہ بیٹھیں, میڈیکل سٹور نہ کھولیں. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ ہر موڑ پہ نفسیاتی ڈاکٹر نہ ہو. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ بڑی بڑی 20-20 منزلہ ہسپتالیں نہ بنے. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ بے اولاد نہ ہو, سب کی جھولیاں بھری ہوں. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ زندگی میں سکھ اور سکون ہو. اور میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ وہ نظریں ہوں جو آپس میں ٹکرائیں تو جن ٹکرانے سے نفرت کے جذبات نہ ہوں, محبت کے جذبات ہوں. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ وہ یہ تھی معاشرے میں امن سکون آئے. میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ دکھ تکلیف ختم ہو, سکون زندگی کا چین اور اسلام کے نام پہ سلامتی عام ہو. اور میرے آقا کی چاہت کیا تھی؟ میرے آقا کی چاہت غربت کو ختم کرنا, میرے آقا کی چاہت فقر کو ختم کرنا, میرے آقا کی چاہت امیر اور غریب کو برابر کرنا, میرے آقا کی چاہت دلوں کے توڑ اور نفرتوں کو ختم کر کے دلوں کو محبت میں لانا. یہ میرے آقا کی چاہت تھی. میرے آقا تو آئے بھی اسی لیے تھے کہ اس پل کے اس وقت کے معاشرے میں جو کہ عرب کا معاشرہ تھا, اس میں سارے کھوٹ تھے, اس میں سارے روگ تھے, اس میں ساری برائیاں تھیں, اس میں ساری قباحتیں تھیں, اس میں ساری ذلتیں تھیں, اس میں ساری علتیں تھیں. یہ ساری چیزیں اس معاشرے میں موجود تھیں. میرے آقا تو تشریف لائے تھے ان ساری چیزوں کے روگ اور کھوٹ کو ختم کرنے کے لیے.